بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا ملک پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ شروع کر دیا ہے، اور اس کے جواب میں حکمرانوں نے اس کو سختی کے ساتھ کچلنے کا اور ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ ملک میں پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ملکی حالات سے قوم کو آگاہ کیا ہے۔ اس صورتحال کے اندر جمعیت علماء پاکستان کا موقف یہ ہے کہ مسائل کبھی بھی طاقت سے اور تشدد سے حل نہیں ہوتے۔ ہمیں یاد ہے کہ سن 70 کے اندر جب کہا گیا کہ جو کوئی بھی مشرقی پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، تو میرے قائد ملت اسلامی حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعیت کا پورا وفد لے کر مشرقی پاکستان گئے اور مجیب الرحمان سے ملاقات کی اور پوری تفصیلی گفتگو کی، اور وہاں سے آ کر ملک کے حکمرانوں سے کہا کہ یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے، اس کو آپ طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن افسوس، میرے قائد کے بعد کسی نے نہ مانی، اور آپ نے اس کا انجام دیکھا کہ ایک بازو ہمارا ہم سے کٹ گیا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر تشدد کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اس وقت تو صرف ایک سرحد ہماری غیر محفوظ تھی، اور اس وقت تو ہماری پاکستان کی کئی سرحدیں غیر محفوظ ہیں۔ سوات کے اندر کس طرح پوری قوم نکل کے آئی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ ہماری مدد کریں اور ہماری حفاظت کریں۔ ادھر ہندوستان کی سرحد پہ اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ یہ تمام حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ بیٹھ کر اس مسئلے کو طے کیا جائے، بالخصوص جو پاکستان کی مقتدر قوتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بٹھائیں اور بٹھا کر اس مسئلے کو، حزب اختلاف کو بھی، حزب اقتدار کو بھی، تمام لوگوں کو بٹھا کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، کیونکہ جب تک کوئی تیسرا فریق درمیان میں نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر اناؤں کے اندر اس مسئلے کو ڈال دیا گیا اور انتقامی سیاست کے اندر ڈال دیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی مقتدر قوتیں تمام سیاسی قوتوں کو ایک جگہ بٹھا کر اور ایک لاہ عمل طے کریں تاکہ ملک کسی بہت بڑی آفت سے اور کسی بہت بڑے فتنہ فساد سے بچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔